سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دشمنوں کی طرف سے اسلام کا ایک حکم قربانی، اس پر ہونے والے اعتراضات کا کچھ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ایک ان کے ٹوٹل 10 اعتراضات اور 10 سوالات تھے، اس میں سے ایک اعتراض کا بھی جواب پورا نہیں دے سکا. اس عنوان کو بعد میں بیان کروں گا. اب فی الوقت ایک نیا عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ ہے بچوں کے اسکول اگلی جمعہ کو 12 تاریخ کو کھلیں گے، تو پھر بچوں کے اسکول کے ایڈمیشنز اور پھر مسلمانوں کو کیسا اسکول اور کس طرح کے اسکول میں بچوں کو داخل کرنا ہے اور مسلمانوں کو کرنا کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اسی پڑھو کی وحی آئی ہے. یہی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سورۃ العلق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی. ان آیات میں پیغام کیا ہے؟ ان آیات میں پڑھو کا پیغام ہے. ذرا غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ ان آیات میں، ان 5 آیات میں پڑھو بول کر یا پھر پڑھنے کے آلات، قلم، اس کا کتنے مرتبہ ذکر ہے. دیکھو، اقرا پڑھو ایک بار آ گیا، پھر اس کے بعد پہلی آیت میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا یہاں آ گیا ایک مرتبہ. پھر تیسری آیت میں بھی ہے اقرا وربک الاکرم، دوسری مرتبہ اقرا آ گیا. تیسری مرتبہ دیکھو الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. قلم بھی پڑھنے کا آلہ ہے، لکھنے کا آلہ ہے. تو 3 مرتبہ ہو گیا پڑھنے کا اور پڑھنے کے آلات کا ذکر. پھر دیکھو علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ باتیں سکھایا جن کو انسان جانتا نہیں تھا. اقرا، یہ 2 اقرا اور پھر قلم کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا. یہ ٹوٹل 5 آیت میں 4-5 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ اقرا کے ذریعے سے اور پھر 1 مرتبہ قلم کا ذکر ہے. اور پھر آگے 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ باتیں سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. ٹوٹل 5 آیات میں 4 مرتبہ علم کی اہمیت کو اللہ نے بیان کیا. 5 آیت کا سبق اور 5 آیت میں پیغام کیا ہے؟ ایک ہی پیغام ہے، علم کو سیکھو اور پڑھو. دیکھو، اسلام کی سب سے پہلی وحی جب پڑھو کی ہے تو پھر مسلمانوں کو علم سے کتنا تعلق ہونا چاہیے. جبکہ اور ایک گہری بات بتاتا ہوں، انسانوں کے سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، اللہ کے خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کو سنایا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تم ایسے انسانوں کو کہیں کو پیدا کرتے اللہ، وہ دنیا میں جا کر آپس میں ایک دوسرے کو مار لیں گے، بھوگ لیں گے، خون خرابہ کریں گے، ایسا بول کر فرشتے اللہ تعالیٰ سے بولتے.
اب یہاں ایک سوال، اب فرشتوں کو کیسا معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جا کر لڑیں گے، جھگڑیں گے، خون خرابہ کریں گے؟ ان کو کیسا معلوم ہوا؟ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا اللہ آپ ایسے آدمی کو، ایسی شخصیت کو آپ دنیا کے اندر زمین میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتے ہیں؟ اتجعل فیہا، زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ایسا آدمی، من یفسد فیہا، جو آدمی، جو انسان دنیا میں زمین میں فساد برپا کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کریں گے۔ اور آگے فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اگر تمہاری بڑائی کرنا ہے تو پھر وہ ہم بڑائی کر رہے ہیں آپ کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم آپ کی بڑائی کر رہے ہیں، بِحَمْدِكَ، آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتوں میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، میں کئی کو پیدا کر رہا ہوں انسان کو، میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، میں زیادہ جاننے والا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں تک ہو گیا، اب آگے دیکھو، یہاں اصل بات ہے اس کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیا، کلہا، تم عام چیزوں کی جو چیزیں سامنے تھی ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نام سکھا دیا، پوری چیزوں کے نام سکھا دیا، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ بولو با کیا کی، فرشتوں کو پوچھ اللہ تعالیٰ، یہ کیا بولو با، مثال سمجھانے کے لیے، یہ کیا بولو با، یہ کیا بولو، فرشتوں سے اللہ پوچھا تو فرشتوں نے کیا کہا، اللہ ہمارے معلوم نہیں اللہ۔ فرشتے بولنے لگے، جب فرشتوں سے کہا گیا، فقال، اللہ نے کہا، فرمایا، فقال انبئونی، تم بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، یہ چیز کا نام کیا، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ چیز کا نام کیا، فائدہ کیا، نقصان کیا، بتاؤ، انبئونی، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باسمائی، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ہؤلائی ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو۔ انہوں بات کیا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تمہاری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تمہاری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تمہاری حمد کرنے کے لیے ہم اللہ تیار ہیں ہمیشہ، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تمہیں ہمارے کو کتنا سکھائی کہ ہمارے کو کتنا معلوم ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا آپ ہمارے کو سکھائے اتنا ہمارے کو معلوم ہے۔ اب یہ چیزوں پر ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ آگے فرماتے ہیں انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ کی ذات علم والی بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ اب یہاں بھی دیکھو علم کا، سکھاؤ کا کتنے بار ذکر ہے، دیکھو وعلم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو چیزوں کا نام سکھائے، یہاں پر ایک آدم علم آ گیا سکھانے کا۔ دوسرا فقال انبئونی، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تمہیں ان کے نام بتاؤ بول کر بولا، اب نام بتانے کے لیے بھی علم ہونا۔ فرشتوں نے کیا کہا، ہمارے کو اللہ تمہیں جتنے سکھائے اتنا معلوم بول کر بولے، وہاں بھی علم کی بات آ گئی، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے کہا، قال، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، قال یا آدم، آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا انبئونی، انبئہم باسمائہم، آدم تم ان چیزوں کے نام کیا ہے ان کو بتاؤ، فرشتوں کو بتاؤ۔ قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام تم ان کو بتاؤ، فرشتوں کو بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام ایک ایک کر کے بتائی، یہ ڈسک ہے، اس کا کام یہ ہے، اس سے بنائی، اسے ایسا ہر ایک کا نام انہوں، یہ کس سے بنے، کس کا کیا فائدہ ہے، اس کا نام کیا ہے، سب بتائے۔ فلما انبأہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتائے، ان کی خاصیت کیا ہے بتائے، ان کو کس سے بنایا وہ بتائے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو یہاں بتانا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو یہ چیزوں کا علم دیا، ان تمام چیزوں کا علم سکھایا، اب فرشتوں سے پوچھے تو آتا نہیں بولنے لگے، آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں فر بتانے لگے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا، آگے اللہ فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے غیب، آسمان و زمین کے غیب کی چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو ظاہر نظر آتی ہیں، جو جن کو تم دکھاتے ہو، بتاتے ہو، ظاہر نظر آتی ہیں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جن کو تم چھپاتے ہو۔
تمام چیزوں کا اللہ کے پاس علم ہے. تمہارے دلوں میں کیا باتیں پنپ رہی ہیں، تمہاری زبانوں میں کیا باتیں ہیں، تمہارے دل دماغ میں کیا باتیں ہیں، سب اللہ جانتے ہیں. اب آگے اصل بات یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب ان کو پوچھے بولو بول کر بولے تو نہیں بولے ناما، وہی تو ناما. ان کو پوچھے آدم علیہ السلام کو، انہوں بولنے لگے فر. اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. انہوں بتا دیے ناما، تمہیں نہیں بتا سکے تو فسجدوا، فرشتے پورے کی پورے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، لیکن شیطان سجدہ نہیں کرا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور شیطان نے کیا کہا؟ ابا، انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، واستکبر، اور تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. آگے کی آیتوں میں دیکھو، ان تمام آیتوں میں کیا ہے؟ فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، وہ بنیاد اور وجہ کیا بنی تھی اس کی؟ علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ایک بات معلوم ہوگی. اچھا، اب مجھے پوائنٹ کیا بتانا ہے؟ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ابا آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، جب ان کو اللہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی وجہ کیا بنی؟ فرشتے ان کو سجدہ کیے گئی کو. اللہ ان کو پہلے چیزوں کے نام سکھایا، پھر فرشتوں کو پوچھا، فرشتے نہیں بول سکے، ان کو پوچھے تو نفر بتانے لگ گئے. تو ان کے جاننے کی وجہ سے، چیزوں کے ناموں کو جاننے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے فرشتے ان کو سجدہ کر رہے اللہ کے حکم پر. تو آدم پیغام کیا ہے؟ سبق کیا بتانا ہے مجھے؟ پہلے نبی کی عزت کی وجہ، پہلے نبی کو فرشتوں نے جس بات پر سجدہ کیا وہ بھی علم. ایک نوٹ کرنا، پہلے نبی کے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ بھی علم ہے، اور سب سے آخری نبی کے اوپر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کا پیغام بھی علم ہے. یہ بتانا ہے مجھے. سب سے پہلے نبی کے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ بھی علم بنی، اور سب سے آخری نبی پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس وحی کا پیغام بھی علم ہے، پڑھو ہے. جب مطلب کیا ہے کہ پورا ہمارا اسلام پورا کا پورا علموں سے آراستہ ہے، کسی بھی جگہ علم کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. اور ایسا بھی علم کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال ہو، دولت ہو، اس کی ضرورت کبھی کبھار پیش آتی ہے. کھانا پانی ہے، ہمیشہ آدمی کھانا کھاتا پیتا نہیں رہتا ہے. جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، پانی پینے کی، جب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے. ہمیشہ آدمی کھانا کھاتا پیتا نہیں رہتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے وہ علم کی وجہ سے عزت دی ہے. تو انسان کھانا کھاتا ہے دن میں یا تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اس سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا. لیکن انسان کو علم کی ضرورت کھانے کی طرح 1-2 مرتبہ دن میں نہیں ہے، مرتے دم تک انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے. کیسا؟ اب ہمیں ایسا بیٹھے سنیں تو پھر یہاں مسجد میں تو آداب کیا ہے؟ ضرورت پڑتی ہے علم کی. بولنا ہے تو ہمیں کیا نیت سے بولنا ہے، لوگوں کو حالات بتانا ہے، لوگوں کو پیغام دینا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ان کو ترغیب دلانا ہے، شوق دلانا ہے. اپنے بچوں کو اچھی اسکولز پر چھوڑو، دنیا میں تعلیم سے آراستہ کرو، دینی تعلیم سے آراستہ کرو. ان کو پیغام دینا ہوتا ہے. رضامندی تو خدا کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن پیغام اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. سننے والوں کی نیت کیا ہونا، اس کے لیے بھی ہمیں کیا نیت لے کر سننا ہے، ہم کچھ پیغام لے کر اٹھنا ہے. تو یہاں بیٹھنے کے لیے بھی علم، آنے کے لیے بھی علم، دربار خدا بندی میں بولنے کے لیے بھی نیت اور علم ہونا. کیا نیت رکھ کر بولنا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر میری یہ نیت رہی، سب جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، سب کمتر لوگ ہیں، کم ظرف لوگ ہیں، اگر میری یہ نیت رہی تو میرا ایک پورا بیان گناہ ہوگا. میرے ایک بول پر میں جہنم کا قریب بن جاؤں گا. ہاں، اگر میری یہ نیت ہوگی خدا کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ میری قوم کو مجھے پیغام دینا ہے، میری قوم کے بچوں کی ایمان کو مجھے تحفظ کرنا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی مجھے فکر کرنا ہے، اچھے اسکولز ہم کو انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر اپنے اسکولز آخری بات آگے پیغام دوں گا، آخر میں ذمہ داریاں بتاؤں گا، آخر میں اپنے اسکول قائم کرنا ہوگا. تب تک مسلمان اپنے اسکولز قائم نہیں کرتے تب تک اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے بارے میں بھول جاؤ، ختم. اپنے اسکولز قائم کیے بغیر، ارے دشمن کے پاس چھوڑ کر بلی کو مثال سمجھنے کے لیے، بلی کے پاس جب چوہا نظر آتا ہے تو میں کتنی اچھی بلی بنتے وہ کھاتی ہو،
سانپ کو اگر آپ جتنا دودھ پلاؤ، اسے دہی کھلاؤ، انڈا کھلاؤ، آخر وہ ڈسے گا ہی۔ وہی دشمن کے پاس چھوڑ کر ہمیں اپنے بچوں کا ایمان سلامت رہنا، اپنے بچے ایمان پر جینا، عاشق رسول بننا، عاشق خدا بننا، اسلام پر جینا مرنا، وہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں چھوڑیں گے تو پھر ان کیا پڑھائے گا سبق؟ وہی پڑھائے گا۔ مثال کے طور پر ان کیا سبق پڑھائے گا؟ DOG ڈاک پڑھائے گا، پڑھا کر کیا بولے گا؟ اب خالی ڈاک پڑھنا نہیں پڑے گا، وہ فکر بھی دے گا اپنی۔ علم کے ساتھ ساتھ جب کوئی بندہ تعلیم دیتا ہے کسی کو تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی فکر دیتا ہے سامنے والے کو۔ جیسا اب میں بول رہا ہوں، اب میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، کیا فکر دے رہا ہوں؟ اسلامی فکر۔ اسلامی فکر کیا ہے؟ اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا، بچوں کو پڑھانا صحیح اچھی بات ہے، لیکن اسلام چھوڑ کر نہیں، یہ اسلامی فکر دے رہا ہوں آپ کو میں۔ بول رہا ہوں تو بیان قرآن کی آیتیں، ترجمہ، تفسیر، واقعات، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ اسلامی فکر دے رہا ہوں آپ کو۔ ویسا ان میں جب پڑھاتا ہے DOG ڈاک تو کیا کرے گا؟ کیا بولے گا؟ صرف DOG ڈاک نہیں پڑھاتا ہوں، ساتھ میں اپنی فکر دیتا ہے وہ۔ دیکھو فکر کیسے دیتا ہے، دیکھو اور کیا بولتا ہے بچے کو پڑھنا پڑھاتے ہوئے، DOG ڈاک پڑھا کر کیا بولتا ہے؟ دیکھو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بولتا ہے کتا وفادار جانوروں میں سے ہے اور اس جانور کو پالنا چاہیے، قریب رکھنا چاہیے، اسے بوسہ دینا چاہیے، اسے اٹھانا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے اسے ساتھ لے کر چلنا پھرنا چاہیے۔ یہ جب سبق دے گا تو پھر بچے کو بھی وہ سبق اسے مل جائے گا، اس کی فکر چینج ہو کر اس کے شاگرد چلے جائے گی۔ اسلام میں کتا اسے ٹچ بھی نہیں کرنا، اس کا جھوٹا حرام ہے، نجس العین جانوروں میں سے ہے وہ، جیسا خنزیر اور سور نجس العین ہے، عین نجس ہے وہ، ویسا یہ کتا بھی عین نجس ہے، وہ چھینا بھی نہیں اسے۔ علماء اور فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس برتن میں کتا اگر منہ ڈال دیا اسے 7 مرتبہ دھو، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بعضوں نے تو 7 مرتبہ کہا، پھر بعضوں نے تو 1 مرتبہ مٹی سے دھوئے تک کہا۔ کیوں؟ اتنا نجس ہے وہ، اسی لیے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اگر بلی منہ ڈالی تو پھر فقہاء کیا فرماتے ہیں؟ بلی تو چلتے گھر میں کے پالتو جانوروں میں سے ہے، وہ اس کا کوئی فرق نہیں، مکروہ ہوگا، اس کا جھوٹا مکروہ تو ہوگا، لیکن بلی کے منہ ڈالنے سے برتن کا پانی حرام نہیں ہوگا، اگر اسے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارے مکروہ ہے، پانی پی سکتے اس کا جھوٹا بلی کا۔ بلکہ ایک صحابی نے تو گزشتہ جناب چل رہا تھا نہیں بیان، ہمارا عنوان آگے بتاؤں گا میں، اسلام میں جانوروں کے حقوق یہاں تک بیان کیے گئے۔ ایک پوائنٹ آ رہی تو بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک صحابی نے ان کی بیٹے کی بیوی، ان کی بہو نے ان کے لیے وضو کا پانی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کے لیے ان کی بہو نے پانی، وضو کا پانی ان کے تیار کیا، ان کو پیش کیا۔ اس زمانے میں جگ وغیرہ ہوتے تھے، تو ان کی بہو نے، ابو قتادہ کی بہو نے ان کے لیے پانی کا جگ ان کے لیے پیش کیا وضو کرنے کے لیے۔ تو پانی رکھا ہوا تھا تو بلی آ کر اس میں منہ ڈال دی، منہ ڈالنے لگی تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جھکا دیا، ایسا اسے ڈاؤن کر دیا کئی کو بلی پینے کے لیے۔ اب ان کی بہو پوچھتی ہے، ابو قتادہ کی بیوی بہو پوچھتی ہے، ابو قتادہ کی بہو پوچھتی ہے، ابا جی آپ نے کیا کر دیا ایسا؟ بلی کے لیے تو جھکا دیے لوٹے کو، تمال کو، کوزے کو۔ انہوں نے کہا کہ بلی پینے سے مکروہ نہیں ہوتا، پانی حرام نہیں ہوتا ہے، بلی کے چھوٹے سے پانی حرام نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس سے کیا معلوم ہے؟ بلی کے منہ ڈالنے سے پانی اگر حرام ہوتا تو صحابی وضو نہ کرتے اور اس کے لیے منہ نہ جھکاتے۔ بلکہ حدیثوں میں کہاں تک بات ہے، ایک زانیہ عورت اگر جب پانی پلا دی کتے کو رحم کھا کر، اللہ اسے بخشش کر دیا۔ یہ گزشتہ جمعے کی ٹاپک آ رہی ہے، آگے آ جاؤ اس پر۔ تو بتانا کیا ہے کہ اسلام میں بچوں کی تعلیم تربیت پر بڑی کڑی نظر ہے۔ فکر دینا، اصل بچوں کو فکر اسلامی دینا ہوتا ہے۔ جب اسکول میں اگر دشمنوں کے اسکول میں چھوڑیں گے یا پھر عیسائی مشنریز اسکول میں چھوڑو گے، عیسائی مشنریز اسکول کا مطلب کیا ہے؟ وہی مطلب اس کا، وہ لوگ جب اپنے بچوں کو کوئی گفٹ بھی دیں گے، کوئی چاکلیٹ بھی دیں گے، تو پھر بچوں کو کیا بولیں گے؟ آنکھیں مشرق کو بولو بیٹے تمہارا اللہ سے پوچھو، اللہ چاکلیٹ دے بول کر۔ ہمارے اللہ کئی کو دیتے ہیں، یہاں دیتے نہیں، انہوں دے تو ہمیں لگ سکتے نہیں ہیں، یہ جو بسراتے نہیں ہے، انہوں دی وہ تو یہ دنیا میں بسراتے نہیں۔ اب یہ جو دیکھو ہیں، یہ بیچو تو کتنے پیسے آتی، یہ آنکھیں بیچو، یہ ہڈیاں بیچو تو ہاتھاں بیچو تو کتنے پیسے آتی، یہ کون دیے سو؟ اللہ دیے سو۔ اللہ دیے سو جو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ان کی قیمت دنیا لگا نہیں سکتی ہے۔ اب پھر اللہ چاکلیٹاں دیے، بسکٹاں دیے، جنت کے دیے تو پھر ہمارا یہ دامن بسراتا نہیں، پھر کم پڑ جائے گا۔ پھر اس کا اللہ تعالیٰ یہاں جو ضرورت کی چیزیں اللہ وہ دیتے ہیں، خواہش کی اور ہمارے پسند کی چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے۔ یہاں اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں دنیا کے اندر ضرورت پوری کرو،
مقصد کے پیچھے نہ پڑ. مقصد دنیا کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ضرورت پوری کرتے زندگی گزارتے چلے جاؤ. مقصد ہے خدا کو راضی کر کو جنت پانا ہے. اب جب وہاں چلے جائیں گے تو پھر ہماری عیش من مستی کرنے کا موقع رہے گا. اس لیے دنیا کے اندر زیادہ عیش آرام عشرت کا انتظام نہ کرو. بس تھوڑی موٹی زندگی گزر رہی ہے, ضرورت کی چیزیں مل گئی, بس ختم. ضرورت پر نگاہ رکھو, پیغام دے رہا ہوں, ضرورت پر نگاہ رکھو. مقصد اپنا کون سا, اس پر کڑی نظر رکھو. مقصد کون سا ہے؟ خدا کو پانا مقصد, اسلام پر مرنا مقصد ہے. یہ مقصد سامنے رکھو. بقیہ کھانا کھائے, پانی پیے, سب ضرورت کی چیزیں ہیں. ایک وقت اگر کھانا نہیں کھا لیا بندہ کیا مر جاتا؟ جان نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی. پھر ضرورت کے پیچھے کیوں اتر پڑتے ہو؟ ضرورت ہونا ہے, لیکن ضرورت کے پیچھے پڑھ کر مقصد کو نہیں بھولنا, آخرت کو نہیں بھولنا, خدا رسول کو نہیں بھولنا, اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن اس وقت ہو رہا ہے کیا؟ مسلمانوں کے اسکولز تو نہیں کے برابر ہے. اور وہ بھی آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے علماء کرام نے, ہمارے علماء میں سے, علماء حق, علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 25-30 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھو با, اسلامک اسکولز قائم کرو. کرناٹک کے ایک مولانا ہے خالد بیگ ندوی صاحب بول کر, ان کے ہمارے ملک بھارت میں کئی اسکولز ہیں, 60 سے زیادہ ان کے اسکولز ہیں. اب وہ اس وقت جب حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب, تمکوری ان کا حضرت کا خالد بیگ موجود ہے, علی میاں ندوی نہیں ہے. تو خالد بیگ ندوی صاحب جب انہوں ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہوئے مدرسے سے, تو جب اپنے حضرت کے پاس گئے, علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت مجھے کیا کام کرنا ہے بتاؤ. تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ بابا تمہیں جا کر اسکول قائم کرو, اسلامک اسکول قائم کرو. تو حضرت خالد بیگ ندوی صاحب نے حضرت سے فرمایا, عرض کرنے لگے, حضرت ایسا تو اسکولس مسلمانوں کے ہے. پھر خود انہوں نے خالد بیگ ندوی صاحب نے حضرت سے پوچھا تشریح کہ حضرت اسلامک اسکولس, اور حضرت نے ندوی صاحب نے خود فرمایا تھا, علی میاں ندوی نے, کہ دیکھو با, ایک ہے مسلمانوں کا اسکول, ایک ہے اسلامک اسکولس. میں جو بول رہا ہوں وہ مسلمانوں کے اسکول نہیں بول رہا ہوں, اسلامک اسکولس قائم کرو بول رہا ہوں. حضرت نے پوچھا اسلامک اسکول اور پھر مسلمانوں کا اسکول فرق کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا خالد بیگ صاحب نے. تو حضرت علی میاں ندوی نے فرمایا مسلمان اسکول اور اسلامک اسکول کا مطلب فرق کیا ہے؟ مسلمان اسکول کا مطلب ہے وہاں تعلیم, مسلمان مینجمنٹ رہے گا, خالی مینجمنٹ صرف مسلمان رہے گا, بقیہ برتھ ڈے سسٹم کلچر چلتا رہے گا, اور فیسٹیول اور اسکول کے دوسرے پروگرامز کے موقع پر ڈانس بھی ہوگا, ناچنا بھی, گانا بھی ہوگا, بم دھماکہ بھی ہوگا. اور پھر وہ سب کلچر اور وہ سب تمدن اور تہذیب جو غیروں کے اسکول میں پائی جاتی ہے, وہ تمام تر کلچر اور وہ تمام تر تہذیب اور کلچر ان کے طور طریقہ اس مسلمانوں کے اسکول کے اندر بھی رہے گا. تو اسے بولتے صرف مینجمنٹ ایک مسلمانوں کی ہے, بقیہ پورا کلچر, تمدن, تہذیب, فکر پوری غیروں کی ہے. مجھے وہ اسکول قائم کرنا بولنا مقصد نہیں ہے, مجھے یہ اسکول قائم کرنا بولنا مقصد ہے. کون سا؟ اسلامک اسکولس. اسلامک اسکول کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پڑھنے والا اگر مرد مانا ہے تو پھر پڑھنے والے بھی مرد مانے ہو, بچے ہو. اگر پڑھانے والا اگر مرد ہے تو پھر پڑھنے والے بھی مرد بچے ہو. اگر پڑھانے والی اگر لیڈی ہے تو پھر پڑھنے والے بھی گرلس ہو. یہ ہونا ہے, یہ میں قائم کرنا چاہتا ہوں. کو ایجوکیشن نہیں, بچے بھی بچیاں بھی ایک ہی طرف, ایک ہی کلاس روم میں, وہ نہیں, وہ قائم کرو جو یہ اسلامک اسکولس ہے. اس کا بھی اسلامک فکر ہے. مگر پڑھانے والا مرد بنا ہے تو پڑھنے والے ہی بچے مرد بچے ہوں. اگر پڑھنے والی اگر عورت ہے تو پھر پڑھنے, ان کے پاس پڑھنے والے, ان کی شاگردیں بھی, شاگردان بھی ان کی عورتیں بچیاں بھی ہو, بچیاں ہی ہوں. پڑھنے والا دیکھو تو مرد بنا ہے, پڑھنے والی بچیاں بھی ہے, بچے بھی, آپس میں ان کا میل جول تعلقات ہوتے رہتے ہیں. تو پھر اس سے اسلام کا جنازہ اٹھ جائے گا. پھر تم بعد میں مرو گے, تمہارا اسلام پہلے مر جائے گا. اس سے تمہاری بات کبھی آئے گی 40 سال یا 50 سال میں, لیکن تمہارے دھرم کی, تمہارا یہ پردے کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, تمہاری جو اسلامی فکر ہے, تہذیب, تمدن اور تمہارا جو اسلامی کلچر ہے, اس کا جنازہ تمہارے مرنے سے لوٹ جائے گا. تم خود اٹھا رہے ہو اسے, تم خود اسلام کا جنازہ اٹھا رہے ہو ایسا کو ایجوکیشن میں پڑھا کر. اس سے بچے کی فکر کا بھی جنازہ اٹھ جائے گا, بچے کے اندر کفر کی فکر آ جائے گی, اور اس سے بچہ باغی بنے گا, باغی بنے گا بچہ. اس سے وہی اسکولوں کے اندر بتائیں ابھی میں, اسکولوں کے اندر خالی ڈیپ و ڈاک نہیں پڑھاتے, یہ تب تک ڈیپ پہ جاتے ہو نا. اسے پال سکتے ہیں, اسے خرید کر سکتے ہیں, اسے پیار کر سکتے ہیں. کتے کو یہ وفادار جانوروں میں سے ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, اسے چاٹنا چاہیے, اسے چوما کرنا چاہیے, اسے لے کو بازو سونا چاہیے, اس کا پیشاب بھی حلال ہے,
یہ سب ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس کا جھوٹا بھی حلال ہے بول کر۔ اسلام کی فکر، اسلام میں مسئلہ کیا ہے، حدیث میں مسئلہ پیغمبر نے کیا فرمایا، بس ختم۔ اس کا جھوٹا اگر ڈال دیا بس اسے کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ یہ تک اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی فکر ہے۔ لیکن وہاں فکر کون سی پڑھائی جا رہی ہے؟ آج اسکولوں کے اندر صرف تعلیم نہیں، مذہب پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے اسکولز قائم کرو۔ کیا مسلمانوں کے اندر مالدار لوگ مر گئے؟ ارے ابھی تاریخ گواہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے کی جو دولت تھی ان کی، آج تک ان کی نسل وہی دولت کھا رہی ہے۔ بلکہ اب تو کیا غریبی ہے، کیا غریبی کا لیبل لگا رہے مسلمان، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دھن دولت نہیں ہے۔ کون سا غریبی کا لیبل لگا رہے مسلمان؟ کیا غریبی ہے؟ فون کتنا ہے اس وقت میں؟ 8-10 ہزار، اگر سیکنڈ ہینڈ 4,000، 4,000۔ اگر ہماری ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہائی فائی فون استعمال کرنے والے لوگ بھی ہیں، 1.5 لاکھ کا موبائل استعمال کرتے لوگ، جبکہ اس کا مقصد بھی وہی ہے، ہلو ہائی ہلو بس ختم، دوسری ضرورت کی چیزیں کچھ۔ لیکن 1.5 لاکھ روپے کے موبائل استعمال کرتے ہیں، 2 لاکھ کی گاڑی، جبکہ خود گاڑی چلانے والے کی انکم سال بھر میں ہوتی نہیں ہے، پورے سال میں ہوتی انکم نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا شوق لیول مارنا نہیں دوسروں کے سامنے، ارے لیول مارو صاحب، لیول مارنے سے کون انکار کرتا ہے؟ لیول مارو، خدا کے سامنے مارو لیول، یہاں آ کر سجدے میں لیول مارو، اللہ میں تیرا غلام، تیرا بندہ ہوں۔ جب بندہ خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے اللہ اسے سر جھکانے کا موقع نہیں دے گا۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال ہے لیکن ہمارا مال خواہشات میں، جائز خواہشات میں نہیں، ناجائز خواہشات میں، اسراف، فضول خرچی میں۔ 16 لاکھ کی شادی، ایسی شادیاں بغیر تربیت کے جب ہوتی ہیں، پھر بچی 16 دن گھر میں نہیں ٹکتی ہے، شوہر کے گھر میں، گھر کو واپس طلاق لے کر آ جاتی ہے۔ یہی ہوگا، تربیت نہیں ہوگی۔ اسلامی نظام، نصاب، کس کے حقوق کیا بتایا نہیں، تربیت نہیں کیا، تعلیم نہیں کیا، پھر وہی ہوگا۔ 16 لاکھ کی شادی کرنے والا باپ، 16 لاکھ کی شادی کرنے والے باپ کی بیٹی 16 دن گھر میں جینا نہیں کرتی ہے، گھر کو آتی ہے بھاگ کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت نہیں ہوئی پہلے سے۔ آج مسلمانوں کے پاس مال ہے، لیکن مسلمان لوگ نہ وہ پیسہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنے تیار ہیں، نہ وہ پیسہ قوم پر خرچ کرنے تیار ہے۔ ارے اپنے اوپر خرچ نہیں کرا تو کیا قوم پر خرچ کرے گا؟ وہ ہمارے صحابہ ہی تھے کہ جنہوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، وقف کے عنوان پر یہ واقعات موجود ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، مدینے کے اندر مسلمانوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، تو یہودی کی ایک کنواں تھا بئر روما کے نام سے، تو وہ یہودی پیسے پر پانی بیچتا تھا، تو مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو عثمان رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، یہودی کو ڈیل کر کے کنواں خرید لیا، آدھا بوڑی خرید لی۔ آدھی بوڑی کیسے خریدتے ہیں؟ آدھی بوڑی خریدنے کا مطلب کیا ہے کہ یہودی سے انہوں نے ڈیل کر لیے کہ ایک دن میں پانی پکڑ لیتا ہوں، ایک دن تو پانی پکڑ لے بول کر اس کی بوڑی سے یہ آدھا بوڑی لے لی سو۔ اب جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بوڑی کا پانی لینے کی باری ہوتی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ بغیر فیس کے، بغیر اس کے پانی کے ریٹ کے، مسلمانوں کو بھی، مدینے کے اندر یہودی رہتے تھے، سب کے لیے فری پانی لینے کی حکم دے دیے تھے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ظرف، یہ ہے ہمارے باپ دادا کی تاریخ۔ جو پانی کی جب نام پر بات آئی، تو قوم کا جب مسئلہ آیا، قوم کی جب ضرورت سامنے آئی، تو پھر اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام فری کر دیا، اور یہودیوں کے لیے بھی۔ یہ وہ کنواں خود یہودی کا تھا، لیکن انہوں نے پانی جب خرید لیا آدھا ایک دن بول کر، تو پھر جس دن ان کی باری ہوتی تھی پانی پکڑنے کی، اپنے لوگوں کے لیے فری کر دیے اور یہودی لوگوں کے لیے فری کر دیے۔ اب مسلمان اور یہودی کیا کرتے تھے، جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی پانی لینے کی، تو اس دن مسلمان بھی یہودی بھی فل، آج کا کل کا پانی فل بھر لیتے تھے۔ جب جس دن دوسرے دن یہودی کی باری ہوتی تھی، تو اس دن کوئی مسلمان، کوئی یہودی جا کر پانی لیتا نہیں تھا۔ دیکھو ہمارے باپ دادا، ہمارے عثمان رضی اللہ عنہ دیکھو کیسا خرچ کیا قوم کے لیے۔ آج ہم نہ ہمیں اپنے آپ پر خرچ کرنے تیار ہے، نہ ہمیں قوم کے اوپر خرچ کرنے تیار ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بولو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہرگز جواب نہیں ہے۔ پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر معلوم ہو رہا بھی ہے، اب بول رہا ہوں نہیں، معلوم ہو رہا نہیں، اپنے اسکولز قائم کرو، علماء کی سرپرستی میں اپنا نظام چلاؤ، صاحب سسٹم کا حصہ بنو ملک میں۔ کب تک ظلم کا نشانہ بنے رہو گے؟ کب تک آپ نوکر بنے رہو گے؟ گزشتہ جو پیغام دیا تھا میں یہی پیغام، کب تک نوکر کی سوچ چھوڑو، اونر کی سوچ لاؤ اپنے اندر۔ بچوں آپ بھی، نوجوانوں آپ بھی اپنے اندر نوکری کی سوچ چھوڑو، لات مارو، اونر کی سوچ اپنے اندر پیدا کرو۔ جب آپ خود اونر بنو گے تو پھر دور سے آپ کے پاس 400 لوگ کام کریں گے،
400 کیا 4,000 لوگ کام کریں گے آپ کے پاس. آپ خود ایک کمپنی کے اونر بن جاؤ. اونر بننے کی سوچ اپنے اندر پیدا کرو. اسلام ہرگز غلامی کی سوچ دینے نہیں آیا. اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا. اسلام غالب ہونے آیا ہے. اپنے ماننے والے لوگوں کو غالب رکھنے کے لیے آیا ہے. یہ ایک کے سایہ کے نیچے رہنے کے لیے نہیں آیا, پلے پھولنے کے لیے نہیں آیا, سب کو اپنے سایہ تلے پلانے کے لیے آیا ہے اسلام. اب پھر اس کے ماننے والے لوگوں کے لیے حکم کیا ہوگا, پیغام کیا ہوگا؟ جب تم اسلام کو مان رہے ہو, اسلام پیغام دے رہا ہے, جب تم مجھے مان رہے ہو تو پھر تم بھی جیسا میں بنداس اور بے باک ہوں, میرے سائے کے نیچے جانوروں کے لیے بھی عیش آرام ہے. میرے اسلام اور میرے حقوق میں جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے, چونٹیوں کے تو حقوق بیان کیے گئے, جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے, عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے, بچوں کے حقوق بیان کیے گئے. تو پھر جب ان سب کے حقوق بیان کیے گئے, مطلب کیا ہے کہ ہمارے سائے نیچے اپنے بھی غیر بھی سب اس کے اندر سکتے ہیں. تو پھر تم اپنا بھی مینٹالٹی اور سوچ کو بڑی رکھو. تم کسی کے سائے تلے نہ پڑو, بلکہ تمہارے سائے نیچے غیر پلتے رہے. مطلب کیا ہے کہ تم نوکری کی سوچ چھوڑو, اونر کی سوچ پیدا کرو. تم یہ نیچے کام کرنا یہ چھوڑو, تمہارے نیچے دستک اپنا کام کرنا یہ سوچ پیدا کرو. وہ کیا بات ہوئی ہے, ہمیں کسی کے نیچے کام کرنا ہے, ان کا چاہے تو لات مار سکتا ہے. ارے تمہیں خود آپ کو کام کراؤ صاحب, نہیں بن سکتے آپ لوگ. ملک میں ایک ریسرچ آئی تھی, جتنے وکیل اور جج ہونا ہے اتنے وکیل اور جج نہیں ہے, ضرورت ہے اس وقت بھی ملک کو. عجیب بات ہے, مسلمان لوگ پڑھتے نہیں. چلو دین کا پڑھنا نہیں پڑھ رہے صاحب, چلو ہمیں پڑھ لیے بس کافی, آپ سب کو سنبھالیں گے ہم, لیکن کم از کم دنیا کا پڑھنا تو پڑھ کے آگے بڑھو. وقت تقاضا ملک کا ہے, حالات بتا رہے ہیں مسلمانوں کو, حالات پیغام دے رہے ہیں کہ تم پڑھ کر آگے آؤ بابا, تم انصاف قائم کر سکتے ہو. تم ابو بکر کے غلام ہو, تمہارے پاس ابو بکر کا سبق ہے. اگر تم چاہو تو پھر دوبارہ دنیا کو, دھرتی کو ابو بکر اور عمر کا زمانہ تم یاد کر سکتے ہو, ان کی جیسے تم انصاف کی حکومت قائم کر سکتے ہو. لیکن یہ ابو بکر اور عمر کی اولاد ایسی ہے, وہ ابو بکر عمر کو ان کو معلوم نہیں ہے, ان کی زندگی, ان کی ہسٹری, تاریخ کا معلوم نہیں ہے, زندگی کیسا جی کر چلے گئے ان کو معلوم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دیکھو علم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اگر کوئی آدمی بزنس کرنے کے لیے بزنس کے اصول, اسلامی اصول سیکھے بغیر اگر مارکیٹ میں آ کر تجارت کرتا, عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا لے کر جاتے تھے بازار میں, لکڑی لے کر جاتے تھے. اگر کوئی آدمی بغیر اسلامی اصول کو سیکھے کے تجارت کی جاتا تھا, بزنس کرتا تھا, اسے مار کو بھگاتے تھے, چل رہا جا کر پہلے سیکھو اسلام کی اصول, تجارت کے بزنس کے اصول کیا ہے سیکھو, پہلے اسے بھگاتے تھے وہاں سے. مطلب کیا ہے, عمر کے زمانے میں کوئی آدمی مارکیٹ کے اندر بھی مارکیٹنگ وداؤٹ اسلامی اصول کے کر نہیں سکتا تھا. آج اس عمر کی اولاد کے لیے عمر بنو بول کر سکھانا سمجھانا پڑتا ہے. عمر کی خلافت یہ تھی, عمر کا سبق یہ تھا, عمر کی شجاعت یہ تھی, یہ بولنا پڑتا ہے. اگر یہ بولنے پر بھی عمر کے ماننے والے لوگوں کا یہ حال یہ ہے, عمر کا تو کون حضرت, یہ بولیں گے لوگ اس وقت, کون عمر کا تو مراد رسول, داماد علی, مراد رسول, سسر پیغمبر, جانشین ابو بکر, جن کی سوچ اور جن کے مشورے پر اللہ نے آسمان سے آیات نازل کر دی ہے, اس ذات کا نام ہے عمر بن خطاب. ان کا وصال بھی ہوا ہے اسی مہینے کی اینڈنگ میں, اسی مہینے میں ان کا انتقال بھی, اس مہینے میں ان کو چھرا بھونکا گیا, اور پھر آخری محرم کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے. کیا سمجھا ہم نے اسلام کو؟ سمجھو مسلمانوں, اسلام کو سمجھو. ہر حالات بدلتے رہتے ہیں, تقاضے, ذمہ داریاں بدلتے رہتے ہیں. اس وقت کا تقاضا ہے حافظ عالم ہم بن گئے, اب آپ بنو IAS, آپ بنو جج اور وکیل, آپ بنو سسٹم کا حصہ. ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آپ کو دیکھ کر, ہم ممبر مسئلے سنبھالیں گے, آپ سنبھالو دنیا کی سیاست, ملکوں کو آپ سنبھالو. لیکن ہماری قوم پڑھنے تیار نہیں ہے, بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں ہماری قوم کی جہالت کا حال یہ ہے, اس قسم کے بیانات بولیں گے تو پھر لوگ بولیں گے جمعے کے موقع پر قرآن حدیث بیان کرو, میں تو قرآن سامنے رکھ لوں, دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. دنیا کی باتیں نہیں, پیغام دے رہا ہوں اسلام کا آپ کو, ملک کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر یہی حال چلتا رہا, آئندہ آنے کے زمانے میں ہم جیسے لوگ آپ کو بولنے کے لیے بھی نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ چھوڑ دیں گے, ختم. بے حس قوم کو کیا سمجھائیں صاحب,
دلیر لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس وقت کا عجیب حال ہے، اس زمانے میں خالی بولنے کے لیے ہمت ہونا تھا، اس وقت کا حال یہ ہے کہ سننے والے لوگوں کو بھی ہمت حوصلے ہونا پڑتا ہے۔ اگر بزدل لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہمارے بیان پر اعتراض کریں گے، یہ کیا عجیب بات ہو گئی۔ اگر ہمت والے لوگ بیٹھیں گے، اگر کرسی پر بیٹھا ہوا بندہ، یہ تو پہلے سے ہمت والے ہوتے ہی ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا بندہ اگر وہ بزدل قسم کا بھی کیوں نہ ہو، اگر سامنے والے لوگ اگر ہوشیار، شجاعت مند، دلیر اگر ایسے لوگ بیٹھیں گے تو پھر اس کے دماغ، اس کی فکر بھی شجاعت مندانہ ہو جائے گی، یہ بھی ہمت والا ہو جائے گا آپ کی ہمت کو دیکھ کر۔ پہلے سے اب آپ کی ہمتوں کو دیکھ کر ہماری ہمتیں وجود کر لے رہی، ایسا نہیں ہونا ہے، ہمت سے جیو۔ شیر جھوٹا کھاتا نہیں کبھی کتے کا، بھوکا مر جاتا ہے، کبھی شیر کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے، وہ زندگی جیو۔ اسلام کا سبق وہ ہے، تم اسلام کے شیر ہو، شیر کی طرح جیو، پھر ان کے بھروسے پر کیوں جیتے ہو؟ انہوں نے دیے تو اس کا پلنے کا، گورنمنٹ اگر شاسن کی گورنمنٹ یہ کی یہ دی وہ دی تو کیا جینے کیا؟ ہمیں جی نہیں سکتے، ہمارے پاس کمانے کا سبق نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کمانے کا مزاج ختم ہو گیا، مسلمان نوجوانوں کے پاس کمانے کا مزاج ختم، بیٹھو ٹائم ویسٹ کرو، ضائع کرو، تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر کما کر ملک کے سی ایم پی ایم بنو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کہاں بن سکتے؟ ارے تمہیں کہیں کو سوچتے ویسا کہاں بن سکتے؟ اب جو قوم حکومت میں آئی ہے 100 سال کی ان کی تاریخ ہے، 100 سال کی محنت کا ان کا یہ نتیجہ ہے، 100 سال یہ لوگ محنت کی ہے۔ ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ تاریخ جب انگریز یہاں آیا تھا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، ہمارے حضرتوں کا پسینانی خون بہا، ان لوگوں کا پسینانی خون نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں بہا، یہ لوگ تو انگریز کے تلوے چاٹو تھے اس زمانے میں۔ لیکن اس وقت جب سے انہوں محنت کر کے توڑ مڑوڑ کر کے اس وقت سے محنت کرتے 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 100 سال پار ہوا، اب ان کو پولیٹیکل میں کو حصہ ملا۔ اللہ ظالموں کو کیوں حکومت دیا؟ ایک سوال کرو، ایسا سوال کرو آپ، اللہ ظالموں کو کیوں حکومت دے رہا ہے؟ یہ لوگ ہمارے مسجدوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے گایوں پر نشانہ بنائے ہوئے ہیں، قربانی کے مسئلے کو لوگ درس کرتے ہیں۔ انہوں محنت کی ہے 100 سال۔ اللہ کا ایک اصول ہے، تم اگر کون بھی بندہ اگر وہ محنت کرتا ہے، اللہ اسے اس کا بدلہ، اگر اپنا ہے تو پھر اللہ اسے بدلہ یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے، اگر وہ اپنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محنت کا بدلہ ان جس فیلڈ کے حساب سے محنت کیا، اللہ اس فیلڈ کے حساب سے اللہ اسے کامیاب کر دیں گے۔ وہ لوگ 100 سال سے محنت کرتے آ رہے تھے، ہمیں حصہ بننا ملک کا بول کر، کہ محنت کرتے 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 لڑتے لڑاتے مارتے مراتے اب وہ لوگ اس حکومت کا حصہ بنے، 10 سال پار ہو گیا۔ اب آپ محنت کرو، محنت کرنا بعد کی بات ہے، پہلے اس قسم کے بیانات سننے کا مزاج پیدا کرو، ہمت آئے گی خود بخود۔ ہمت والے لوگوں کی تاریخ سنو، ہمت آئے گی، دلیر لوگوں کے قصے سنو، دلیر لوگوں کی تاریخ سنو، خود بخود ہمت آ جائے گی۔ اور اس قسم کے بیانات سنو، اس قسم کے بیانات کو پولیٹیکل بیانات کا لیبل نہ لگاؤ، خود بخود آپ خود عمر بن جاؤ گے، اٹھنے سے پہلے آپ عمر بن جاؤ گے، حق سنو گے عمر بن جاؤ گے، حق نہیں سنو گے بلکہ حق کی بات کو دباؤ گے، بلکہ اہل حق کے پیچھے ان کی تانا تشنی اور ان کی آوازوں کو بند اور کچلنے کی، رونے کی اگر کوشش کرو گے، عمر سے پہلے ابو بکر نہیں، ابو جہل بن کر مرو گے، پھر فکر چینج ہو جائے گی، پھر یہ کیا بیان ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس لیے عمر بنو، عمر زمانے کی قدرت ہے عمر کی، اس وقت بن جاؤ عمر۔ بات کہیں سے کہیں چلے گئی تو اپنے اسکولز قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسلامک اسکولز، جب تک قائم نہیں ہوں گے اپنے اسلامک اسکول تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو اسکول میں لے جایا جائے گا۔ عجیب بات ہے، دنیا کے بعض ملکوں میں فری تعلیم کا نظام بھی ہے، پڑھی پڑھانا بول کر، پڑھائی ہر انسان کی ضرورت کی چیز ہے، جیسا کھانا پانی ضرورت کی چیز ہے ویسا پڑھی بھی انسان کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ اسی لیے دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے ملک کی پبلک کو فری تعلیم بھی وہ لوگ انتظام کرتے ہیں اس کا، لیکن ہمارے ایشیا کا حال یہ ہے، لوگ پڑھائی کے نام پر بھی سودا دھندا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، نرسری پڑھنے والے بچوں کے لیے 10 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی فیس، 40,000 کی فیس، 20,000، عجیب بات ہے، یہ 1.5 لاکھ لے کر، یہ معمول عام اسکولوں کی فیس نرسری کی الگ ہوتی ہے 10,000 سے 11، 12، 15، 20 تک، لیکن اور بھی کچھ ہائی فائی اسکولس ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو وہی دن ہے، سو مسلمانوں کو اچھی انگلش بولنا کا بول، کب تو سوچے کہ ہمیں اپنی اولاد سے اچھا طرز سے مخارج نکال کر الحمد کا کو سورہ پڑھنا، کب تو سوچے ہمیں میرا بچہ ایسا نکال کو پڑھنا الحمد کا کو بول کو، انگلش اچھا بولنا کا بول کو،
डॉग नहीं, डॉग बोलना कहते हैं। गौ को खिलाता हूँ वैसे डॉग बोलते समाओ, आज डॉग बोलता समाओ कुछ खिलाता हूँ। मतलब क्या है कि जब दुश्मनों के स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो फिर उसे उसके हुकूक मालूम नहीं होंगे, उसे किससे कैसा पेश आना, किससे कैसा बात करना, तमीज़ तहजीब उसे नहीं मिलेगा सबक उसका। तो फिर क्या हो जाएगा, जब बचपन गलत हो जाएगा तो फिर उसका बचपन तक उसकी ज़िंदगी खुद भी जहन्नम बनेगी, और ये खुद भी जब इसका बचपन बर्बाद हो गया नहीं, इन दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करता रहेगा। उसे पटाएगा, इसे पटाएगा, उसे गिराएगा, इसे छीलेगा, उसे रवड़ी बन जाएगा। वो वही तालीम होती है सभी वहाँ पर। आज स्कूलों के अंदर रामायण का सबक होता है, क्यों होता है? ये मजहब पढ़ाया जा रहा है, तालीम नहीं। अगर तालीम पढ़ाई जाती तो फिर हमारी तरह लोग खतीब बनकर आते, इमाम बनकर आते। वकील, मुल्क के लिए ज़रूरत है, वकीलों की ज़रूरत है, जजों की ज़रूरत है। अगर स्कूल कॉलेज से अगर पढ़कर निकलने वाले बच्चे अगर वकील जज बनते तो फिर मुल्क की वो ज़रूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन मुल्क अभी तकाजा कर रहा है कि हमको ज़रूरत है वकीलों की। ये क्यों तकाजा कर रहा है? पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूलों के अंदर, फील्ड नहीं पढ़ाया जा रहा है, धर्म पढ़ाया जा रहा है। जब धर्म पढ़ाए स्कूलों के अंदर, भाई धर्म पढ़ाने की जगह अपने अपने इबादत खाने होते हैं, वो अलग चीज़ है, अलग मसला है। वो इबादत अपने अपने इबादतगाहों में अपने अपने कौम को, अपनी मज़हब के लोगों को मजहबी बातें सिखाओ, पढ़ाओ, समझाओ, मज़हब पर जीने का सबक दो, वो अलग। लेकिन स्कूल वो तालीम कहाँ है? वहाँ तालीम देना बस ख़त्म, वहाँ क्या मज़हब पढ़ाने की? तो ये लोग है नहीं क्या, इस वक्त के जो लोग हैं नहीं हुक्मरान, इनकी सोच, अब इनके पार्लियामेंट में जितनी सीटें हैं तो कुछ सीटें पूरी तारीख हमारे पास है कि इनकी और कुछ सीटें होना है। अगर इतने बोलकर है, अगर वो इतनी सीटें इनकी पूरी हो जाएंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे मालूम है? इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसी की सोच वो लोग लेकर चल रहे हैं इस वक्त में। अब ये जो खामखा का जो मसला है नहीं, एक गाय का मसला हो या फिर बाबरी मस्जिद का मसला हो और दूसरे मस्जिदों का मसला, ये सब क्या है? ये असल में ये जो फ़िक्र है नहीं क्या, ये फ़िक्र अंग्रेज़ जाते वक्त में, अंग्रेज़ तो मुल्क को छोड़ कर चले गया, लेकिन अंग्रेज़ियत छोड़ कर गया, अंग्रेज़ी जहन छोड़ गया है। मतलब लड़ाने की, आपस में तोड़ने की, आपस में दरार डालने की फ़िक्र उसकी छोड़ हो गया। इसलिए उसकी फ़िक्र ले लेकर उसकी नस्ल, उसकी औलाद, रूहानी नस्ल उसके जान को पास करती, लड़ती, लड़ाती, करती आ रही है। अब हमको करना क्या है? देखो एक बात नोट करो, अगर पुलिस, IAS, IPS कोई बंदा हो, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, फिर हर बंदा उसे मुसलमान हो, हम भी क्या करेंगे? उससे नजर आए तो क्या करेंगे? कुछ सलाम करेंगे, कुछ उसका इज़्ज़त एहतराम करेंगे। क्यों? वो मुल्क के एतबार से एक उसके पास ओहदा है, उसे वो ओहदा, उसकी इज़्ज़त क्यों हो रही है? उसके इल्म की बुनियाद पर। वैसे आप भी अगर इल्म सीखेंगे, चाहे वो इल्म दुनिया का ही क्यों ना हो, तो फिर आपको भी दुनिया इज़्ज़त की निगाह से देखेगी। एक मिसाल देता हूँ, बात ख़त्म कर देता हूँ। कुरान, अब तक बात बताई आपको मैं, कुत्ते का झूठा हराम है, अगर किसी बर्तन में डाल दिया तो उसे धोना पड़ेगा। अब आप देखो, डायरेक्ट मसला बोल रहा हूँ, लेकिन शरीयत के अंदर कल्बे मुअल्लम, सिखाया हुआ कुत्ता, इसका शिकार हलाल है। मतलब क्या है इसका? एक आम कुत्ता है, गली में फिरने वाला कुत्ता, अगर वो किसी खरगोश को या फिर किसी भी जानवर को अगर वो हमला कर दिया, उसे पकड़ लिया शिकार कर को, उसके मालिक के वास्ते, आम कुत्ता अगर शिकार, अगर किसी परिंदे को या किसी भी जानवर को शिकार कर को वो पकड़ लिया तो उसका झूठा और उसका शिकार हराम होगा। लेकिन वही, अब देखो इस तरफ आ जाओ, इस्लाम का हुक्म बयान कर रहा हूँ। अगर कल्बे मुअल्लम, सिखाया हुआ कुत्ता, शिकारी कुत्ते जो होते हैं उनको सिखाया जाता है, तो सिखाया हुआ कुत्ता, कल्बे मुअल्लम बोलते हैं उसे अरबी के अंदर, कुरानी ज़ुबान में। तो कल्बे मुअल्लम, सिखाया हुआ कुत्ता, शिकारी कुत्ता जिसे सिखाया गया है शिकारी को कैसा पकड़ना है, उसका पीछा कैसा करना है, उसे पकड़ को मालिक के पास लाना है या मालिक को वहाँ तक ले जाना है या कुछ क्या है। अगर शिकारी कुत्ते को, कल्बे मुअल्लम को, सिखाए हुए कुत्ते को जब बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ते हैं, अब ये सिखाया हुआ कुत्ता जब जाकर किसी जानवर पर हमला करके उसे पकड़ लेता है, खरगोश या कोई जानवर हो, तो फिर इस सिखाए हुए कुत्ते का शिकार हलाल हो जाता है। कुरान का मसला बयान कर रहा हूँ, हदीस का मसला बयान कर रहा हूँ। कहीं को ऐसा आम कुत्ते के पास तमीज़ नहीं थी, अगर वो आम कुत्ता चाहे तो शिकार करने के बाद खा सकता है, लेकिन ये जो शिकारी कुत्ता होता है, इसे भी ऐसा शिकारी छोड़ते नहीं, उसे सिखाने के बाद में दो तीन चार दफ़ा इसे टेस्ट भी करते, शिकार को सामने रखकर, कोई परिंदे को कोई इसे छोड़कर पकड़ने भेजने के बाद में उसे खाता क्या, पकड़ने के बाद देखते उसे, टेस्ट करते उसे। अगर वो टेस्ट में वो कल्बे मुअल्लम, सिखाया हुआ कुत्ता अगर पास हो गया तो शिकार को पकड़ने के बाद में वो खाता नहीं है, तो तब जाकर उसे कल्बे मुअल्लम बोलेंगे, उस बिस्मिल्लाह पढ़ के जब उसे छोड़ेंगे तो फिर उसका शिकार हलाल होगा। ये सब प्रोसेस है, वरना खाली कुत्ते को छोड़ना नहीं है।
یہ سب مطلب کیا معلوم ہے اس سے؟ کیا معلوم ہے اس پوائنٹ سے؟ جب کتے کے پاس بھی کچھ اصول اور کچھ آداب کچھ سکھایا گیا اسے، اس کے پاس کچھ علم آ گیا، تو کتے کا سکھائے ہوئے کتے کا شکار بھی حلال ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ جب اس قوم کی نسل کو جب ان کی تعلیم تربیت اچھی ہوگی تو پھر یہ قوم آئندہ 20 سال چل کر اچھا معاشرہ، اچھا ماحول تیار ہوگا، اچھا ایک سماج تیار ہوگا۔ ورنہ پھر اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کی تربیت کی اگر فکر نہیں کریں گے تو پھر ایک 20 سال کے بعد میں انسانی شکل کے جانور رہیں گے، پھر انسان تو رہیں گے لیکن انسانی دل نہیں رہے گا ان کے پاس، انسانیت ختم ہو چکی ہوگی۔ گھر میں جیتے جی فون میں مبتلا، ٹی وی میں مبتلا، گانوں میں مبتلا، گیموں میں مبتلا، یہ مرتے رہیں گے، لیکن اپنے باپ کے مرتے ہوئے اسے وہ آہ اور واہ بولتا رہے گا، اسے پانی تک نہیں دے گا یہ بچہ۔ کیوں؟ حقوق نہیں، بچپن کے اندر ان کو یہ جہاں پڑھتے تھے ان کو جانور بنایا گیا ہے، ان کو ماں باپ کے حقوق کیا اور بڑوں کے حقوق کیا، اپنے حقوق کیا ہے، خود اپنی ذات کے حقوق کیا ہے، ان کو وہاں بتائے نہیں گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آج اسکولوں کے اندر ایک بچے کو ایک انسان بنانے کا بھی تعلیم سبق نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ آج اسکولوں کے اندر تو ایک انسان کو ایک جانور بننے کے سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کو وہی ہو رہا ہے، فکر چینج ہو رہی ہے، دماغ دل چینج ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کو چھوڑنے کے موقع پر سوچیں کس اسکول میں تعلیم اچھی ہوگی، کس اسکول میں تربیت اچھی ہوگی، اسلامی تربیت کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا اب اگر ویسے اسکولز نہیں ہے، اسلامک اسکولز نہیں ہے، اونلی فار مسلم مینجمنٹ اسکولز ہے، تو پھر آپ سب ایک جٹ ہو جاؤ۔ پہلے مسلمان قوم اگر پوری ایک جٹ ہو جائے گی تو پھر کیا نہیں کر سکتی ہے، کیا ابھی کر سکتی ہے آپ؟ اگر آپ ایک جٹ ہو جائیں گے، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کریں گے تو پھر ایک ایک آدمی کے 10 روپیہ، روپیہ 5 روپے، ایک ایک روپیہ سمجھو، اگر اتنے لوگوں میں سے 50 لوگوں میں سے اگر سب کے 1 روپیہ ڈال تو کتنا ہوتا؟ 50 ہوتے۔ سب اگر مل 10 ڈال تو کتنے ہوتے؟ 500 ڈال تو کتنے ہوتے؟ یہ 500 اگر ایک سال اگر جمع کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ آگے چل کے اسکولز نہیں، پارلیمنٹ آف ممبر بھی ہمارے بچے بن سکتے ہیں اگر خرچ کرے تو۔ یہ دوسرے دھرموں کے لوگوں کے پاس سسٹم کیا ہے معلوم ہے؟ اگر ان کے دوسرے دھرموں کے لوگوں کے اگر قوم کے بچے، اگر کوئی ان کا انٹیلیجنٹ بچہ ہے لیکن پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پھر ان کی قوم کے لوگ پیسہ اکٹھا کر کے اپنی قوم کے ذہین طالب علم کو پڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے، خود اگر کوئی بچہ پڑھنا بھی چاہے گا تو دوسرے بچے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچیں گے اس سے، بلکہ دینی تعلیم پڑھنے والے لوگوں کے لیے بھی لوگ کیا بولتے ہیں، مسلمان لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے، دینی تعلیم پڑھنے والے لوگوں کے لیے کیا بولتے ہیں، ہم کو لوگ بولتے نہیں، جو لوگ جن کا ذہن اسلامی نہیں وہ لوگ کیا بولیں گے، تمہیں پڑھ لیا تو کیا کماتے صاحب، کیا کھاتے صاحب بولیں گے۔ اب کیا کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر، قوم کو تربیت کر رہے ہیں یہاں پر، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک جٹ ہو جاؤ پہلے، یا تو نمبر 1 یا تو ذمہ داری کا کام، نمبر 1 اپنے بچوں کو اسکول کے چھوڑنے کے انتخاب میں اسلامک اسکول دیکھیں۔ نمبر 2 اگر اسلامک اسکول آپ کو نظر نہیں آئے تو پھر آپ سب ایک جٹ ہو جائیں، ایک جٹ ہو کر جتنا جلد ہو سکے علماء کرام کی سرپرستی میں، جہاں جہاں علماء کرام کی سرپرستی میں اسکول چلتے ہیں ان کا نظام معلوم کریں۔ ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کون سے جگہ کون سے اسکول چلتے ہیں، علماء کرام وہاں کیا نصاب پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کو ہم رہبری کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا پیسہ ہونا، آپ کی محنت، ہماری آواز، ساتھ ہمارا ہوگا۔ جب ہماری آواز، فکر، آپ کا ساتھ، مالی تعاون ہوگا، ہماری آوازیں، ہماری للکار اور ہماری یہ اعلانات، ہمارے یہ جذبات، آپ کا مالی تعاون ہوگا، انشاءاللہ ہمارے دونوں کی فکر، آپ کا مالی تعاون جب ہوگا، انشاءاللہ ہماری نسل سچی مسلمان بن کر جیے گی، دوسروں کے لیے کام آئے گی۔ ورنہ اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ جیتے جی کافر بھی بن جائیں گے، ملحد بن جائیں گے، اور کیا کیا بنتے ہیں آپ روزانہ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے رپورٹس۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نسل کی ایمان کی فکر کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے اچھی اسکول کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر اپنے اسلامک اسکول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔